اچھا جی اگلے شعر پہ چلتے ہیں. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہاں جو متاع غرور ہے اور سودا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو انویسٹ کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے جاتا ہے اپنے آپ کو بیچتا ہے، وقت ہے، اپنی صلاحیتیں ہیں، اس سے جو وہ کماتا ہے، اگر وہ فرض کریں دنیا کماتا ہے، اچھا یہ دنیا کماتا کیا ہے اس کو بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن وہ اگر وہ کماتا ہے تو اس کو قرآن جی نے کیا کہا ہے بلا کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور آگے فرمایا کہ متاع الغرور، کہ یہ دنیا جو ہے یہ تو صرف متاع غرور ہے، دھوکے کا سامان ہے. تو اقبال یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنی ساری صلاحیتوں اور وقت کے نتیجے میں جو کچھ تم کماتے ہو یہ تو متاع غرور ہے. فریب سود و زیاں، یہاں کا فائدہ اور نقصان، سود کہتے ہیں فائدے کو، زیاں کہتے ہیں نقصان کو، تو یہاں کے فائدے نقصان کا تو کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ادھر کا فائدہ نہیں، ادھر کا نقصان نہیں. اصل حقیقت تو اللہ کی ہے. اللہ نے جس چیز کو فائدہ مند کہا ہے وہ فائدہ مند ہے. اللہ نے جس کو فلاح کا تصور کہا ہے وہ اصل فلاح کا تصور ہے. ناکامی ناکامی کا معیار وہ ہے جو اللہ نے بتایا. تمہارے جو ادھر کے معیارات ہیں وہ تو متاع غرور ہے. تو اس کا بھی آپ ذرا غور کریں، لا الہ الا اللہ کی جو امپلیمنٹیشن ہے ایک پرسنل لائف میں، انسان کی پرسیوٹس میں، وہ کتنی گہری اتر جاتی ہے نا ادھر. ساتھ جو اجتماعی کوئی چل رہی ہے زمانے کی دوڑ جس طرح، ہاں اس کے اندر زمام کار کو اپنے ہاتھ میں کرنے کی جو ایک نیچرل ایک ضرورت بھی ہے، اور ایک اس کو عدل پر قائم کرنے کے لیے وہ چیز بھی ہے. یہ اس ڈائریکشن میں ہم کتنی کامیابی سے آگے چل رہے ہیں، اس کو کامیابی سے اپنے ہاتھ میں کر لینا یہی اصل کامیابی نہیں ہے. آپ کا اس ڈائریکشن میں صحیح فکر کے ساتھ، صحیح نظریات کے ساتھ لگے رہنا، بغیر کسی جو ہے وہ فائدہ اور نقصان ہو اس پہ اس سے لگے بلادر رہنا. ہو. یہ ہے کہ کوئی ایسا سٹیپ آ جاتا ہے اگر کہ جب ڈو اور ڈائی آ جاتا ہے تو آپ نظریات پہ کمپرومائز تو نہیں کر لیتے، اس وجہ سے کہ آگے ٹارگیٹ جو ہے وہ اچیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس میں اس راستے میں فائدہ اور نقصان ہو، یہ راستہ اہم ہے. اچھا اس میں ایک اور بات ذرا دیکھیں جو میں نے دنیا کمانے کی کہی نا، اس میں کیا بلا دیکھیں، ہر ایک بندہ صبح اٹھتا ہے دکان پہ جاتا ہے، وہ بھی اتنی چیزیں کما کے لے کے آتا ہے. دوسرا بندہ بھی صبح اٹھتا ہے دکان پہ جاتا ہے، وہ بھی وہی چیزیں کما کے لاتا ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ ایک بندہ جاتا ہے وہ سارے دن یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح میں اپنی مفاد پورا کر سکتا ہوں، کسی کو دھوکا ہوتا ہے، کسی کا نقصان ہوتا ہوا، مجھے نہیں کوئی پرواہ، میں نے تو اپنا فائدہ دیکھنا ہے. جی ہاں وہ جو دنیا پرستی میں ہے، جبکہ وہی بندہ کما رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کی نیچر یہ ہے کہ کس طرح میں کسی کے فائدے میں آ سکوں، کس طرح میں کسی کا کام آ سکوں، میں دے کے آ سکتا ہوں لوگوں کو. وہ دینے والا ہے، وہ کھینچنے والا ہے. تو کمائی تو دونوں کر رہے ہیں، اور دیکھنے میں دنیا جو اگر پیسے گئے ہیں وہ بھی دونوں کا بن رہے ہیں، بینک بیلنس بھی بن رہا ہے، لیکن اس میں فرق واضح ہے. اچھا جی اگلا شعر ہے جی، جو پہلے بتایا غرور دنیا کے بارے میں بات آئی تھی، وہی اب زیادہ کھول کر انہوں نے بیان کی ہے کہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ. یعنی کہ ان کو بت کہا ہے کہ یہ بت ہے وہم و گمان کے، لا الہ الا اللہ اصل حقیقت تو اللہ کی ہے. یعنی کہ ان کی محبت میں انسان جو ہے وہ سارا کچھ کرتا ہے، حالانکہ اس کا محبوب جو ہے سب سے بڑھ کر تو اللہ ہونا چاہیے تھا. اس میں وہ جو صورت توبہ کی آیت ہے نا، جس میں وہ ساری محبتیں گنائی جاتی ہیں کہ قل ان کنتم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، یہ 5 رشتے ناطے ہیں جس میں یہاں رشتہ و پیوند کا ذکر ہے. اور پھر مال و دولت کی 3 قسمیں آتی ہیں، واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو اپنے سے دور کر دیتا ہے اور کہتا ہے پھر تم جاؤ انتظار کرو بیٹھ کے، اللہ تعالیٰ ہدایت بھی نہیں دے گا، تمہیں راستہ بھی نہیں بتائے. تو یہ انہی کا ذکر کر کے کہا جا رہا ہے یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ، کسی کی ان میں سے کسی کی بھی محبت تمہیں اللہ سے زیادہ نہ ہو پائے. اس کو دوسرے الفاظ میں جو کہا ہے نا سورۃ النساء میں کہ تمہیں حق اور عدل و انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہے، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اور آگے کہا ہے کہ چاہے ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، چاہے وہ تمہارے خلاف جائے، تمہارے والدین کے خلاف جائے، تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف جائے. یعنی کہ عدل و انصاف کی خاطر، حق کی خاطر، اللہ کی خاطر تمہیں ان میں سے کسی بھی چیز کی قربانی کرنی پڑے تو تمہیں ذہناً اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. اس میں دیکھیں کہ یہ تو بڑے بڑے سطح کی جو باتیں وہ تو بعد میں ہوں گی، تو ہماری ڈیلی لائف میں ہر جگہ پہ اب دیکھیں نا کرپشن کی بیسک پرسوٹس کیا ہیں، یا مال یا کوئی تعلقات. آپ اس سے بھی بڑھ کے دیکھیں تو کرپشن میں بھی کوئی آپ اس کا فائدہ کیا آپ اٹھا رہے ہیں، لوٹ کیا رہے ہیں، وہ سب ڈائریکشن ہے نا. غیر شفافیت یہ کرپشن کی بنیاد ہی ہے. غیر شفاف ہونا کسی معاملے کا، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے ہمارا؟ یہی چیزیں ہیں تو آپ کرپشن کی ڈائریکشن میں زیادہ جائیں گے نا. جو رشتہ اور پیوند، رشتہ اور پھر تعلقات، بیوی بچے ہیں، ان کے اسٹینڈرڈ آف لائف ہے، دوست احباب ہے. دوست احباب سے بڑھ کے آپ کا پیٹی بھائی ہونا. ایک استاد ہے تو جی میں بھی استاد ہیں جی چل رہے ہیں تو پھر یہاں پہ یہ بچہ اپنا ہی ہے. اچھا بندے نے ایک اصول اپنے ذہن میں رکھا ہوتا ہے لیکن اصول سے ہٹ جانا چاہیے. پیٹی بھائی ہے یہ جو پشاور میں واقعہ ہوا ہے جس طرح سے، اب اس نے اس کی نیت بری نہیں ہوگی لیکن شفافیت ہٹ گئی نا جب اس نے دیکھا کہ اچھا یہ تو اپنا یہ خیر ہے.
یہ ایک ایسی ہماری معاشرے میں یہ موجود ہے کہ یہ بہت اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ شفافیت کیسے یقینی بنانا کتنا اہم کام ہے. یعنی کہ اصول آپ نے اگر سیٹ کیا ہے خود سے شعوری طور پر سوچ سمجھ کے، پھر اس پہ آگے جو بھی آئے نا وہ ایک برابر. یہاں پر بھی انتہا پسندی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوئی ہے، مطلب بے دلالی بہت زیادہ ہوئی ہے. کچھ لوگ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل ہی ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ بالکل ہی جو ہے وہ رحبانیت کی طرف چلے گئے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر آپس میں دونوں ہی ایک جو ہے نا وہ سمجھ لگے دو کنارے بن گئے. ایسے ہی اب جو درمیان میں ہے وہ کیا ہے، وہ خالی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا ہے. یہ بھی ایک اعتدال جو ہے وہ یہاں پہ بھی اگر ہم اپنے طور پر پڑھیں گے تو ہم نے بھی یہ نہیں دیکھنا کہ بس اب تو ہم بس جنگلوں میں جا رہے ہیں، بلکہ ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے اقتدار کے ساتھ ان چیزوں کو بھی دنیا کے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کے اندر بھی چیزیں رکھی ہیں کہ ہمیں ان چیزوں سے محبت ہے، اور اس کے بغیر دنیا بھی نہیں چل سکتی، کیونکہ اسباب کے تحت اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو بھی رکھنا ہے اس کے ساتھ، لیکن اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی کو اس کے لیے آپ کے اصول خراب نہ ہو. شفافیت آپ کی ایسی ہے کہ آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ اپنے کالج کا پڑھا ہوا ہے، یہ اپنے گریجویشن اس کی بھی یہاں سے کی، میری بھی یہاں سے کی، یہ فلاں سے، یہ فلاں شہر کا ہے، یہ اپنی ذات کا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. یہ جو معاملات ہیں یہ ایون آپ اس قدر دیکھ لیں کہ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ حق کی بات اگر کوئی سیکولر شخص بھی کرے نا تو بلا وجہ سے اس سے نفرت ہو جائے گا، اس کی داڑھی نہیں ہے، یہ ہے نہیں ہے، یہ جو کر رہا ہے نا بات یہ اکیلے نہیں کر رہا ہوگا. یہ بھی کیا ہے، یہ بھی وہ ایک رشتہ و پیوند کی قید ہے کہ جو آپ کو اس سے آپ کا پیٹی بھائی نہیں ہے نا، آپ کا داڑھی والا پیٹی بھائی ہے نا، آپ اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر مولوی پاتے. بھائی آپ نہیں. سمجھتے ہیں یار یہ کر ہی نہیں سکتا ایسے، یہ کیسے کر سکتا ہے. اچھا اس میں نا ایک بات جس طرح بھی عمران بھائی نے کہی نا کہ دوسری انتہا نکل جاتی ہے رحمانیت والی، اس میں عمران بھائی ایک بات اہم یہ ہے کہ یہ پوری نظم کے آگے دیکھیں ہر شعر کے آخر میں کیا آ رہا ہے، لا الہ الا اللہ. اچھا یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے، مال و دولت کی اہمیت ہے اپنی جگہ ہے، رشتوں و پیوند کی بھی اہمیت ہے اپنی جگہ ہے، لیکن الہ کے اسٹیٹس کے پاس کوئی نہ پہنچے، یہ اصل پوائنٹ. وہ الہ کا اسٹیٹس ہم شروع میں ڈیفائن کر چکے ہیں. کسی کی محبت تمہارے دل میں اس سے بڑھ نہ جائے، اللہ سے، اللہ کے دیے ہوئے اصولوں سے، اللہ کے دیے ہوئے جو رولز ریگولیشن ہیں ان سے. اسی طرح کسی پر بھروسہ مال و دولت پر فرض کریں تو مومن کا بھروسہ ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ویسا بھروسہ ہو جیسا اللہ پر ہونا چاہیے، مسبب الاسباب پہ جیسا ہونا چاہیے. اسی طرح روب دبدبا ہے یا اور بھی جو پریشر انسان قبول کرتا ہے، یار دوسرے سینس میں اگر آپ کہیں تو پریشر قبول کرتا ہے ان چیزوں کا، لیکن یہ بنیاد نہیں ہونی چاہیے. جس طرح آپ دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں کیا ہے، جب اخلاقیات مر جاتی ہیں، روحانیت مر جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے، جو پیسے والا ہے نا وہ اونچا ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہے. اخلاقیات روحانیت تو ہے نہیں کوئی. اب پیسے والا ہے تو اس کو سلوٹ نہیں، پیسہ بنیاد نہیں ہے کسی کے اوپر ہونے کی، اللہ کے دیے ہوئے اصولوں کو نہیں ہے کسی کے اوپر ہونے کی. اسی طرح ساڈا اپنا ہے تو بس اسی انہوں ہی کرنا ہے، اسی انہوں ہی ووٹ پانا ہے، اسی وہی حمایت کرنی ہے. نہیں، اصول و قوانین ہیں جن کی پاسداری جو ہے وہ اہم ہے، اللہ کے دیے ہوئے اصول و قوانین، دیٹس انڈرسٹوڈ، کیونکہ لا الہ الا اللہ کی بات آ رہی ہے. ہم سمجھے کہ جب ہم اللہ کا کنسیپٹ ہم اس انداز سے بیان کرتے ہیں تو تھوڑا سا محدود ہونے لگتا ہے. اور دوبارہ سے ہم یہ سوچیں کہ جو آپس میں بیٹھ کے کچھ اصول و ضوابط طے کر لیے جاتے ہیں وہ بھی پھر اللہ کے ساتھ اللہ کو گواہ بنا کے عہد کرنے والا ہی معاملہ ہے، وہ بھی اللہ ہی کے اصول ہوں گے ان معنوں میں کہ آپ نے کچھ اصول طے کر لیے. دیکھیں نا اس میں میں تھوڑا سا بتاؤں بات، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو اصول آپ کو ایز سچ دے دی ہیں ان کے بارے میں تو آپ آپس میں طے نہیں نہ کچھ کر سکتے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اللہ کے دیے ہوئے اصولوں کے دائرے کے اندر آپ جب اگر کوئی اصول طے کرتے ہیں تو وہ اللہ ہی نے آپ سے کہا ہے کہ طے کریں. اس میں تو کوئی انڈرسٹوڈ بات ہے، اٹس کوائٹ انڈرسٹوڈ. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ حکم اللہ کا تھوڑی تھا، یہ تو ہم نے خود ایسے کر لیا، تو یہ بڑی نونسنس سی ایک بات ہے. یعنی کہ وہ اپنی بدعملی کو جواز بنا رہا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے کہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں ایک ایک چیز لکھی ہوتی ہے اور پھر اس نے وہ بھی نہیں تھا کرنا. محدود تصور آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چند احکامات بتائے ہوئے ہیں بس اس کے علاوہ تو شاید ہم یہاں پر خود ہی طے کیے ہونا. یہ والا نا اس میں تو باقاعدہ تھاٹ ہے اور اہل علم جو ہے ان کا باقاعدہ اس پر رولنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے جو دیے ہوئے قوانین ہیں اس کے مطابق یہ بات طے ہے کہ جو بھی آپ کے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے استاد ہیں، آپ کے علاقے کے بڑے ہیں، آپ کے ملک کے بڑے ہیں، آپ کے حکمران ہیں، ٹھیک. میں ترتیب سے آیا ہوں تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے. یہ جتنے بھی آپ کے بڑے ہیں ان کی طرف سے دیے گئے ایسے حکم جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں ہیں ان کو فالو کرنا آپ پر ضروری ہے. ایک بچے کے لیے اپنے والدین کا حکم ماننا ضروری ہے، علاج ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اپوزٹ ہو جائے نا، تب تک اسے ماننا ضروری ہے جب یہ اللہ کا ہی حکم ہے. وہ یہ نہ کہے کہ نہیں حکم تو میں نے صرف اللہ کا مانا، ایسے نہیں ہے بات.